السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقدمتنا وأعلانا وأغنانا ومرشدنا وحادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، میں سن 2025 عیسوی 2 ذی الحجہ سن 1446 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے کئی جمعوں سے حج کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. اس جمعہ کا عنوان بھی کئی چیزوں پر مشتمل ہے، کئی باتوں پر مشتمل ہے. میں نے اس وقت قرآن مجید کے مختلف سورتوں کی مختلف آیتوں کو تلاوت کیا. ایک آیت تو وہ ہے جو حج سے متعلق ہے. آخر میں چند آیتوں کو میں نے تلاوت کیا، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں کو. ان آیتوں کا تعلق ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن کے متعلق ہیں. اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کو تلاوت کیا.
ہم دیکھتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کائنات کے محسن، کائنات کے مربی، کائنات کے آقا، کائنات کے مولا، دونوں جہان کے سردار، مدینے کے تاجدار، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، امام الانس، امام الجن، امام القبلتین، امام المشرقین، امام المغربین، امام الملائکہ، امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، کیا تعلیمات ہیں اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق ہم کہتے چلیں گے اور سنتے چلیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کی آج دوسری تاریخ چل رہی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا اسلامی 11واں مہینہ ہے۔ جیسا شمسی اعتبار سے نومبر کا 11واں مہینہ ہوتا ہے، دسمبر کا 12واں مہینہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کا اسلامی 12واں مہینہ ہے۔ معاف کیجئے گا، میں نے 11 کہہ دیا، 12واں مہینہ ہے۔ یہ مہینے کی ذی الحجہ کے آج 2 تاریخ ہے۔ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ایمان والوں کے سروں پر یہ مہینہ سایہ فگن ہے، امر رحمت بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہم سب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی آیت کی طرف، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان راتوں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، ان راتوں کی۔ کئی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں۔ مفسرین نے لکھا ہے جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو، ایمان والوں کو یقین دلانے کے لیے نہیں، خداوند قدوس کو اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن قسم کیوں کھاتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے جن چیزوں کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں وہ چیزوں کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کی رفعت بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت کی، اس کی رفعت کی، اس کی بلندیوں کی، اس کے اعلیٰ و بالا مقام ہونے کی دلیل ہے کہ یہ چیز بہت اونچی ہے جس کے لیے اللہ نے قسم کھایا ہے۔ جس زمین کی اللہ قسم کھائے ہیں، یہ زمین
بہت رحمت والی، برکت والی، مقام والی، مرتبے والی، عظمتوں والی، جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں یہ چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ مرتبے اور مقام اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے اللہ کا قسم کھانا۔ تو اللہ نے اس ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ وہ رات کب سے شروع ہوئی؟ چہارشنبے کا دن گزر کر مغرب کی جو اذان ہوئی اس کے بعد سے رات شروع ہو گئی، اس کی فضیلت شروع ہو گئی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مومن یا بندی مومنہ کو ان راتوں میں جاگ کر عبادت کی غرض سے عبادت کرنے کا موقع نصیب ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں جاگنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ان جو دن چل رہے ہیں نا، اب عید آنے تک جو 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، یہ راتوں کی فضیلت ہے۔ اور دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، عشرۂ ذی الحجہ کے دن میں روزہ رکھنا نفل روزہ ہے، رکھ لیں تو ثواب ہے۔ اگر کوئی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھتے، پکڑ تو نہیں ہے، عذاب تو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وعیدیں تو نہیں، لیکن اجر اور ثواب کا کام ہے، نفل روزے ہیں۔ تو فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھ لیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی فضیلت بیان فرمائی، رات کی فضیلت یہ بیان فرمائی اور دن کی فضیلت یہ بیان فرمائی۔ من جملہ 4 کام کرنا ہے ان دنوں میں۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خصوصیت کے ساتھ میں یہ مہینوں میں 2 کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں کام کو اسی مہینے اور اسی وقت میں انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، پسند کیا، اور ان دنوں کے علاوہ کوئی دن یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک ہے حج کے لیے اللہ نے یہی زمانے کو، اسی ذی الحجہ کے تاریخ کو، خاص ایام کو، خاص دنوں کو مقرر کیا۔ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 9 اور 10، 11 اور 12، 5 دن۔ یہ 5 دن میں ہی حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ یہ 5 دن گزر جائے تو حج کے ارکان ادا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے اور بندیوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھ لیجئے، مینا کا میدان وہی ہے، عرفات کا میدان وہی ہے، مزدلفہ کا میدان وہی ہے، جبل رحمت وہی ہے، رمی جمرات 3 پتھرے جو کھڑے ہوئے ہیں مینا میں وہی ہیں۔
سال کے 12 مہینے کھڑے ہیں، زمانے سے کھڑے ہیں، قیامت تک کھڑیں گے۔ وہی میدان زمانے سے ہے، ہزاروں سال سے ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو کیوں انتخاب کیا؟ اور فرمایا کہ ان دنوں کے علاوہ آپ مینا چلے جائیں، ثواب نہیں، دیکھ سکتے ہیں، خالی دیکھ سکتے ہیں، یہ مینا کا میدان ہے۔ عرفات چلے جائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عرفات کا میدان ہے۔ جبل رحمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جبل رحمت ہے، ثواب کچھ نہیں، ثواب کچھ نہیں۔ مزدلفہ چلے جائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدلفہ ہے۔ رمی جمرات جہاں پتھریوں کو مارا جاتا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمی جمرات کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 شیطانوں کو جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پتھرے مارے تھے، 3 جگہ پر شیطان کو، وہاں ثواب نہیں۔ ثواب کب رکھا ہے؟ 8ویں تاریخ، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں 5 تاریخیں طے کی گئی۔ جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام گئے ہیں، اب تک کتنے لاکھ پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی پہنچ رہے ہیں، ابھی 2 دن تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ، اتوار یا پیر تک بھی پہنچتے رہیں گے۔ یہ جتنے بھی پہنچ رہے ہیں، جا کر عمرہ کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے روم میں، اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے ہوٹلوں میں آرام کر رہے ہیں، وقت پر کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، اپنے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، مرحومین کے نام سے۔ بس حج کب ہوگا؟ 8ویں ذی الحجہ سے حج ہوگا۔ 8ویں ذی الحجہ کب سے؟ اب آنے والا چہارشنبہ، ان کے لیے 8ویں ذی الحجہ۔ مینا نکل جانا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے لیے نکل جانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مینا میں کیا ہے؟ میدان ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کی ستون کھڑائے گئے ہیں، رمی جمرات ہیں، اور کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہاں حرم شریف میں مطاف میں 1 رکعت نماز پڑھنا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، میں ہی نہیں جاؤں گا یہاں چھوڑ کر، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اتنے روپیے خرچ کر کر جو گیا ہے آدمی، 20 دن پہلے، 25 دن پہلے گیا ہے، 15 دن پہلے گیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مکے میں جب تک رہنے کے لیے ہم نے کہا رہو، تمہارے لیے ثواب۔ اب اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد نکل جاؤ، ظہر سے پہلے پہلے تک مینا میں پہنچ جاؤ، 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے اور کچھ نہیں۔ 5 نمازیں مینا کے میدان میں، صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ 8ویں تاریخ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز۔ یہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں، جنگل میں پڑھنا، بیابانوں میں پڑھنا۔ اگر کوئی سوچے کہ ارے حرم پاک میں کتنا سکون تھا، اے سی کا مزہ، مطاف میں گھومنے کا، چکر لگانے کا، حجر اسود کو چومنے کا، مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کا، دیدار کرنے کا، رکن یمانی کو چومنے کا، دیکھنے کا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر چومنے کا، دیکھنے کا، دعائیں مانگنے کا، وہ مزہ تو یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو میدان ہی میدان، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کسی کو ٹھنڈ ہو رہی ہے، کسی کو گرمی ہو رہی ہے،
نہیں بابا میں یہیں پر رہوں گا، حرم میں رہوں گا، مطاف میں رہوں گا، میں نے کہا نا اس کا حج نہیں ہوگا۔ صرف میدان میں جاؤ، مینا میں 5 نمازیں پڑھو، 8ویں تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر۔ پھر اب فجر پڑھ کر جاؤ عرفات، یوم عرفہ جمعرات کے دن ہے ان کا، وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ وقوف عرفہ ان کے لیے جمعرات ہے، ہمارے لیے جمعہ ہے عرفہ۔ وہاں بھی کرنا کچھ نہیں، نمازیں پڑھنا، دعائیں کرنا۔ پھر اس کے بعد 10ویں تاریخ دوسرا دن آتا ہے، آج کے 8 دن کو ان کے لیے عید ہے، 10ویں تاریخ ہے، حج کا رکن شروع ہو گیا۔ اب جاؤ رمی جمرات کرو، کنکریاں مارو۔ اگر کوئی سوچے مینا میں رکنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، مزدلفہ میں رکنا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، پھر 10ویں تاریخ کو عید منانا ہے، قربانی کرنا ہے، جمعہ رمضان کو جو ہے کنکریاں مارنا ہے، بس اتنا کام ہے۔ چلو وہاں تو اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اب تمہارا حرم کو چھوڑ کر کے مینا، مزدلفہ، عرفات میں آنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ یہی اللہ بتا رہے ہیں۔ حج کے دن ختم ہونے کے بعد کوئی جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، ہزاروں کی تعداد میں، مینا بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہاں 5 نمازیں پڑھو۔ اگر کوئی رک کر کے 5 نمازیں نہیں، 50 نمازیں بھی پڑھ لے، ثواب نہیں ملتا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے ظہر اثر، وہ ثواب ملے گا۔ اللہ نے جو فرمایا حج کے دنوں میں حاجی کے لیے، جو مطاف اور حرم پاک چھوڑ کر آنے کا، مکہ چھوڑ کر آنے کا، وہ معمولی دنوں میں معمولی انسان کو وہ اجر نہیں ملتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو، سمجھ جاؤ، دین اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے۔ کس کا نام؟ خدا کے حکم کا نام دین ہے۔ خدا کے پیغمبر آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نام دین ہے۔ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں ہے۔ نہ مینا میں کچھ رکھا ہے، نہ مزدلفہ میں کچھ رکھا ہے، نہ عرفات میں کچھ رکھا ہے، نہ رمی جمرات میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ سب کچھ نیکیاں، اجر اور ثواب خدا کے حکم اور خدا کے رسول کے حکم میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا یہ کام کرو، یہ کام کرنا تمہارے لیے اجر کا، ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرنا تمہارے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ یہی حاجی کو بتانے کے لیے وہاں بتا کر سمجھا کر بھیج رہے ہیں کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر زندگی گزارنا، اللہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، اپنے دماغ کے غلام نہ بن جاؤ، اپنے عقل کے غلام نہ بن جاؤ، اپنے نفس کے غلام نہ بن جاؤ، اپنے خواہشات کی پوجا کرتے ہوئے اپنے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ۔ غلامی کرو خداوند قدوس کی، غلامی کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات کی، ان کی سنتوں کی اور ان کی شریعت مطہرہ کی۔ یہ تمام چیزیں حج کے موقع پر بتایا جاتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ان دنوں میں دوسرا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ ایک تو حج کے دن 5 دن، 8، 9، 10، 11 اور 12، بس ان 5 دنوں میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ حاجی حج کے ارکان ادا کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب کوئی 12 تاریخ کے بعد 13، 14، 15، 16 میں رک کر کے یہاں وہی کام کروں گا، اجر نہیں ملے گا۔
خلاف سنت کام کرنے کا وبال ملے گا۔ کیوں؟ اب یہاں فرمان نہیں آنا آ جاؤ، اب یہ عمل کرو کرنا، اب عمل ہو گیا نکل جاؤ تو نکل جاؤ، 1 گھنٹہ رکنے کی اجازت نہیں وہاں پر۔ کیوں؟ کام پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا، بس نکلو۔ تمہارے حج کو ہم نے قبول کر لیا، تمہارے اعمال کو ہم نے قبول کر لیا، تمہاری اداؤں کو ہم نے قبول کر لیا، تمہاری وفاؤں کو ہم نے قبول کر لیا، تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا، نکلو۔ یہ عمل بتا رہے ہیں اللہ پاک، پوری زندگی عمل کرو۔ دوسرا عمل قربانی کا عمل۔ قربانی کب کرنا ہے؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ صبح صادق سے لے کر 11 اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کرنا۔ چھوٹے کھیڑوں میں، چھوٹے قریوں میں صبح صادق کے بعد عید کی نماز ہو کے نہ ہو، چھوٹے کھیڑوں میں، چھوٹے قریوں میں صبح صادق کے بعد میں قربانی کرنا جائز۔ بڑے شہروں میں جب تک عید کی نماز نہیں ہوتی اس وقت تک قربانی کرنا جائز نہیں۔ اب یہاں اچھا، بڑے شہروں میں 10 جگہ نماز طے ہے، وہ 10 جگہ عید کی نماز ہونے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے شہروں میں مسئلہ یاد رکھیں، بڑے شہروں میں ایک جگہ کہیں بھی نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام نے عید کی نماز کا سلام پھیر دیا، اس کے بعد میں قربانی کرنا پورے شہر والوں کے لیے جائز۔ ایک جگہ بھی شہر میں نماز عید نہیں ہوئی، کسی کے لیے بھی جائز نہیں قربانی کرنا۔ لیکن کھیڑے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے قریے ہی نہیں، اس کا مسئلہ الگ۔ عید کی نماز کے بغیر بھی صبح صادق کے بعد میں قربانی کرنا ان کے لیے جائز ہو جاتا۔ یہ چھوٹے قریے والوں کے لیے، چھوٹے گاؤں والوں کے لیے مسئلہ ہے، شہر والوں کا مسئلہ الگ، گاؤں والوں کا مسئلہ الگ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قربانی کے بھی دن 3 دن ہیں، جیسا حج کے 5 دن، ان 5 دنوں کے بعد اگر کوئی وہی عمل کرے قابل قبول نہیں۔ اور قربانی میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن، 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں تاریخ، ان 3 دنوں کے علاوہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ 3 لاکھ کا جانور لے لیں آپ، 5 لاکھ کا لے لیں، 50 لاکھ کا جانور لے لیں آپ، ان 3 دنوں کے بعد قربانی نہیں ہوتی آپ کی۔ ہاں، آپ ذبح کر کے کھا تو سکتے ہیں، بکرا ہے ذبح کرو، صدقہ کرو، بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ذبح کرو، عقیقہ کرو، ذبح کرو، دعوتیں کرو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قربانی یہ 3 دنوں کے اندر قربانی ہے، ان 3 دنوں سے پہلے بھی قربانی نہیں، ان 3 دنوں کے بعد بھی کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اب یہ کام کرو تو تمہارے لیے کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب ہمارے حکم کو مان کر کے تم نے یہ کام کو انجام دیا، قرآن مجید کے 17ویں پارے سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ بڑے بڑے جو جانور ہیں، بڑے بڑے جو اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، بیل ہیں اور گائے ہیں، دمبا ہے یا دمبی ہے، چھیلا ہے یا چھیلی ہے، بھینسا یا بھینسا ہے، اس کا گوشت، اس کا پوست، اس کی ہڈی، اس کا چمڑا، یہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس کا خون بھی نہیں، گوشت بھی نہیں، ہڈی بھی نہیں، پوست بھی نہیں، چمڑا، کچھ نہیں پہنچتا۔ پھر کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا خلوص، تمہاری للہیت، تمہارا تقوی، ہمارے حکم کو مان کر گلے پر جانور کی چھری پھیر دیا،
خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری قربانی مقبول ہو گئی۔ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مانتا ہے کہ اپنے نفس کی مانتا ہے، میری سنتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش کی پوجا کرتا ہے، میرے نبی کی مانتا ہے یا اپنے خیالات کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے نے اپنے نقصان کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے نبی کے حکم کو مانا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے تقوی کے ذریعے سے یہ کام کیا ہمیں راضی کرنے کے لیے، بس تمہارا یہ عمل ہمیں مقبول ہو گیا، منظور ہو گیا اور ہمارے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچ گیا، چلو تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اب دوسرے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہی جانور، وہی چھری، وہی قصاب، وہی گوشت۔ قربانی میں الگ ہوتا اور دوسرے دنوں میں الگ ہوتا کیا؟ جانور تو وہی ہوتا، لیکن اجر وہ نہیں جو ان 3 دنوں میں ملتا، اجر وہ نہیں جو ان 3 دنوں میں ملتا ہے۔ اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، قربانی کب کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، مکروہ کیا ہے، افضل کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس کے سارے مسائل انشاءاللہ الرحمن میں آئندہ جمع کروں گا، اب نہیں عرض کروں گا، اس کا موقع نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے دن ہیں جس میں 2 عبادتیں خاص کر انجام دی جا سکتی ہیں، ان دنوں کے علاوہ وہ عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی۔ اب نماز، فرض نماز ہے، نماز ہو گئی، کسی کی جماعت چھوڑ گئی، اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا وقت قضا ہو گیا، قضا پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، نفلی طور پر صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں۔ روزہ رمضان میں فرض ہے، روزے چھوڑ گئے، صحت خراب تھی، حالت سفر میں تھے، صحت آنے کے بعد، سفر سے آنے کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، فرض نمازیں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور نوافل روزے رکھ سکتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ 2 عبادتیں جیسا کہ میں نے کہا نا، حج کی عبادت انہی دنوں میں انجام دینا اور قربانی کی عبادت انہی دنوں میں انجام دینا، اس کے علاوہ یہ 2 عبادتیں ہوتی نہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو عبادتیں ہیں آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن حج اور قربانی کی جو عبادتیں انہی دنوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، انہی دنوں میں ادا کرنا پڑے گا۔ 2 چیزیں، اور یہ بھی اللہ نے بتایا ہمارا حکم مانو تو اجر، نہ مانو تو اجر نہیں، پوری زندگی یہ عمل کرو۔ اللہ یہ بتاتے ہیں قربانی کے ذریعے، اللہ یہ بتاتے ہیں حج کے ہر قدم قدم پر، ہر جگہ جگہ پر یہ بتاتے ہیں ہمارے حکم میں، ہمارے تابع داری میں عافیت ہے، اجر ہے، ثواب نہیں تو نہیں۔ اچھا، دوسرا عمل بتایا ان دنوں میں، ان دنوں میں دوسرا عمل جو بتایا وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ عرفہ کب ہے ہمارے لیے؟ عرب والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے جمعرات کے دن عرفہ ہے، ہمارے لیے جمعہ کے دن عرفہ ہے۔ آج کے 8 دن کو عرفہ، یوم عرفہ۔ اب اس دن کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ رکھو، نفل روزہ، عرفہ کا روزہ رکھو، ایک روزہ۔ اگر آپ چاہیں تو 9 روزے رکھ سکتے ہیں، کل گزر گیا 4 جمعرات جمعہ، اب چاہے تو آپ کل سے رکھ سکتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ تک رکھ سکتے ہیں، 9 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی آپ کو سہولت نہیں ہے، نفل روزے نہیں رکھے، کوئی پکڑ نہیں، رکھے تو اجر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب، نہیں رکھے تو کوئی پکڑ نہیں، عذر ہے، سفر ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے،
نہیں ہو سکتا کوئی پکڑ نہیں. ہاں 90 تاریخ کا روزہ رکھو، آج کے 8 دن کو جمعہ کے دن. عرفہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس کے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے، ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، چلو اب چھٹی، جو چاہے ہم کریں گے، گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، نافرمانی کریں گے، جو نہیں کرنا وہ سارے کام کریں گے. اس لیے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال پچھلے کے گناہ معاف، 1 سال سامنے کے گناہ معاف، جو چاہے کریں گے. ایسا نہیں. اور گناہ سے مراد گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا وضو کرنے سے جن عضو کو ہم دھوتے ہیں، ہاتھوں کو، چہرے کو، پیروں کو، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہے وضو کر کر گھر سے نکل کر مسجد میں آنے تک ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جائے گی. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا رمضان کے روزے رکھنے سے پچھلے تمام سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ جتنی حدیثیں آئی ہیں آپ نے جو سنا ہے، ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ. ہاں اگر اللہ نے کسی کے بڑے گناہوں کو بھی اپنی دریائے رحمت سے معاف کر دے تو اسے کون پوچھنے والا؟ کون پوچھنے والا؟ 2 پارٹنر ہیں کیا؟ ایک پارٹنر نے ایک کام کیا تو دوسرا پوچھے گا مجھے پوچھے بغیر تو کہیں یہ کرے آپ؟ ایسا ہے؟ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، ساجی نہیں، کوئی مشیر نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کون پوچھنے والا؟ بڑے بڑے پاپیوں کو بخش دے، ولی بنا دے، اسے کون پوچھنے والا؟ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے تقوی والوں کو پکڑ لے، اسے کون پوچھنے والا؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ حی و قیوم ہے. یہ گناہ جو ذکر کیا گیا، 1 سال پچھلے کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، ظہر کی نماز سے پہلے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے گناہ. بڑے گناہ 2 قسم کے ہیں، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے. صغیرہ گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہ میں کتنے قسمیں ہیں، حقوق اللہ کسے کہتے ہیں، حقوق العباد کسے، اس کی پوری تفصیلات میں کبھی انشاءاللہ 1-2 جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے. بہرحال آئندہ جمعہ ایک روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اگر کل سے کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو نور نور رکھیں جمعہ تک. اگر نہیں ہو پاتا جمعہ کا یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھو جمعہ کے دن، آئندہ جمعہ. اس کی فضیلت تو آپ نے سن لی، 1 سال پچھلے کے گناہ معاف، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہو گئے کہ 2 کام. تیسرا کام تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کے عصر تک پورا ٹوٹل جملہ 20 پر 3 نمازوں میں تکبیر تشریق پڑھنا ہے. کیا تکبیر تشریق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسے کہتے ہیں تکبیرات تشریق. کب کہنا؟ جمعہ کے دن روزہ بھی رکھنا اور جمعہ کے دن فجر کی نماز سے یہ تکبیر پڑھنا. جمعہ کے دن پورا 5 وقت کی نماز، ہفتے کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن 5 نمازیں، پیر کے دن 5 نمازیں،
منگل کے دن عصر کی نماز تک۔ حساب لگاؤ، جمعہ 5 نمازیں، ہفتہ 5 نمازیں 10 ہو گئے، اتوار 5 نمازیں 15 ہو گئے، پھر 5 نمازیں 20 ہو گئے، منگل کے دن 3 نمازیں 23 نمازیں، 9 تاریخ کے فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک۔ سمجھ میں آگئی بات؟ مردوں کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند جیسا ہی سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی فوراً بآواز بلند ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، بلند آواز سے، الو نہیں، بلند آواز سے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اتنی بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھی جائے کہ مسجد گونج اٹھے، اور یہ تکبیرات عورتوں کے لیے بھی کہنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ بہرحال واجب ہو کہ مستحب ہو، عورتوں کے لیے ان کو بھی پڑھنا چاہیے آہستہ آواز میں۔ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں جس کمرے میں، وہاں پر عورت فوراً سلام پھیرتے ہی فرض نماز کا ایک مرتبہ آہستہ سے عورت یہ تکبیر پڑھ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا مشورہ یہ ہے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں جہاں، عام طور پر عورتیں بھول جاتی ہیں، مرد یہاں آتے ہیں، اب یہاں 10-20 آدمی نماز کو آئے ہیں، 10 آدمی کو یاد ہے، اگر 10 آدمی بھول بھی گئے تو یہ 10 آدمی جو پڑھتے ہیں ان کا سن کر پڑھ لیتے ہیں مسجد میں، لیکن عورتیں عام طور پر بھول جاتی ہیں، بیچارے یہاں مصروفیات ہوتی ہے ان کی کام دھندے میں، پھر بھی وقت کو نکال، اپنے وقت کو نکال کر، کاروبار کو چھوڑ کر، ان کی مصروفیات کو چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ بہت بڑی دولت۔ ایسے وقت میں عورتیں بھول جاتی ہیں، میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ یہ تکبیرات تشریق لکھ کر کے جہاں ہماری ماں، بیٹی، بہن نماز پڑھتی ہیں وہاں اٹکا دیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ نماز پڑھتی ہیں، اس کے اوپر نظر ڈالیں، پڑھ لیں ایک مرتبہ، بہتر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جمعہ کے دن فجر سے منگل کے دن عصر تک ایک مرتبہ تکبیر تشریقات کا پڑھنا بآواز بلند مردوں کے لیے واجب ہے، آہستہ پڑھنا خلاف سنت ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں، آہستہ پڑھنا عورتوں کے لیے حکم دیا گیا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے۔ یہ کام کرنا ہے، ایک روزہ رکھنا ہے جمعہ کے دن، ایک تکبیرات تشریق فجر سے شروع کرنا ہے، منگل کو ختم کرنا ہے، اور اہم جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت تو وہاں ہوگی، ہمیں جو حکم دیا گیا صاحب نصاب کے لیے وہ قربانی، قربانی کے لیے آپ، حکومت نے جن چیزوں کو لاگو کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جوش میں آئے بغیر ہوش میں رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کوئی غلط قدم اٹھانے سے اسلام کی توہین ہونے نہ پائے، مذہب کی توہین ہونے نہ پائے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی کم بخت انگلی اٹھانے نہ پائے۔ سمجھ میں ہی بات؟ دیکھو جی، مسلمان آئی سے پہلے مفت کے بدنام، ہمیں مفت کے بدنام کرتے ہی بے ڈھنگ کے کام، اور کوئی مفت میں بدنام ہماری قوم ہو رہی ہے، اس لیے بڑے جانور کو جو منع کیا گیا ہے، جو نہیں کرنا، اگر کوئی کرنا چاہتی ہے دور دراز جہاں پر کس کا بھی شور شرابہ نہ ہو، پکڑ دھکڑ نہ ہو، ابھی دیکھ لیجئے منگلور کا، سب جانتے ہیں، سب فیس بک کے، یوٹیوبر کے، ٹویٹر کے مالکان ہیں، سب جانتے ہیں کیا کون سی دنیا میں، کون سے ملک میں، کون سے چپے میں، کون سے علاقے میں کیا ہو رہا، سب جانتے ہیں، ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں۔ منگلور میں کیا ہوا؟ ایک نوجوان کو خواہ مخواہ شہید کر دیا گیا تلواروں کے ذریعے سے، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا، کسی شاعر نے کہا وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کر دیتے ہی تو ہو جاتے ہیں بدنام۔
یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جانوروں کو اچھے طریقے سے پالو پوسو نہلاؤ دھلاؤ اچھی نگرانی کرو، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات آئندہ جمعہ سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں پیچھے آنے والے بھائیوں سے میری بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ جمعہ کا دن سب جانتے ہیں، جمعہ کا دن سب جانتے ہیں، سب نہاتے ہیں دھوتے ہیں کپڑے استری کرتے ہیں، ہاں خوشبو کا انتظام پہلے سے کرتے ہیں کہ یہ خوشبو لگانا ہے یہ کپڑے پہننا ہے، پھر آتے کیوں آخر میں؟ اب دیکھ لیجئے یہاں سنتوں کے بعد یہاں خطبے پہ کھڑا ہوتا ہوں ایسا دھڑا دھڑ، ارے اللہ کے بندو جاتے کہاں ہیں آپ جمعہ کے دن؟ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے کامپلیکس میں بھی ایسے میں احباب کو جانتا ہوں، میں وہ یہاں خطبہ ہوتے وقت میں آتے نکل کو، وہ کہاں جاتی بھائی؟ کیوں معلوم نہیں کہ جمعہ بول کر آج کتنا کما لیے گھنٹہ تمہیں؟ بولو منجے کتنا کمائے بولو؟ جمعہ کی فضیلت لے کر ایک جمعہ بیان کروں گا، خدا کی قسم موت تک یاد رکھیں گے مجھے، ایسے جملے استعمال کروں گا۔ حرام کی کمائی کیوں کھاتے ہو جمعہ کے دن اذان کے بعد؟ سخت جملے ہی برداشت کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا 2-3 اسپون شکر ملا کر کے پانی میں گھول لو، میری باتوں کو برداشت کرو۔ جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، حرام۔ کیوں دکان کھلا ہے تمہارا؟ کاروبار کیوں کرتے ہو تم؟ شرم نہیں آتی مسلمان ہو کر؟ ارے کبھی چلو ایک جمعہ کبھی مس ہو گیا چلو انسان ہے، یہ ہمیشہ کی عادت بنانا یہ کاہلاگی کی علامت ہے۔ ہماری قوم پر جوتیاں پڑ رہی ہیں، جوتیاں۔ ابھی عقل نہ آئے تو کب آئے گی؟ کیسے حالات گزر رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب ہوش میں نہیں آئے تو کب بے ہوش ہو گئے آپ؟ ارے کتنے پیارے لوگ ہیں سب سے پہلے آ کر بیٹھنے والے، کیا ان کا کاروبار نہیں؟ کیا ان کی تجارت نہیں؟ ملازمت نہیں؟ کیوں دکان کھول کر بیٹھتے ہو؟ اگر تمہارے اندر ذری بھی غیرت ہے، حیا ہے، آئندہ جمعہ سے اذان کے بعد دکان نہیں کھولنا اگر تم مسلمان ہو تو، ورنہ میں ڈاؤٹ کروں گا کہ آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے، حدیث نے ڈکلیئر کیا ہے، جمعہ کی عظمت کو باقی رکھو، دکان کیوں کھولتے ہو تم لوگ؟ شرم سے ڈوب مرنی چاہیے۔ ہمارے ایسے اعمال سے غیر تھوک رہے ہیں۔ خطبہ چل رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ نماز کو کھڑتے وقت دھڑا دھڑ، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آخر میں آنے والوں کا وضو دیکھ لیجیے، وضو کیسے بناتے ہیں۔ چپ کھڑا ہو کر کے خطبہ نہیں بولتا میں، یہاں پر سب پر نظر رہتی ہے، کون کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، کون۔ ارے خطبے کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں، بہت سارے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، علماء زندے ہیں، ابھی مرے نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھو کون سا کام کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی باتیں آپ کے دل پر نقش ہو گئی ہوگی، آپ نے دل میں اتار لیا ہوگا۔ آئندہ جمعہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کاروبار نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ کاروبار کریں، کب تک کریں؟ اذان سے پہلے تک کرو میرے بھائیوں۔ اذان کانوں میں پڑ گئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان، بڑے پیار سے اللہ فرمایا، پیار سے اللہ فرمایا، محبت سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے میرے پیارے بندو، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، میرے نام کے گن گانے والو، میرے نبی کے گن گانے والو، جب اذان جمعہ کی ندا تمہارے کانوں میں پہنچے تو فوراً کاروبار کو بند کرو، آؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ نے قبول کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وقت سے پہلے اذان ہوتی ہی مسجد پر رہنا، مسجد پر رہنا، ایک نمونہ بنانا، ہماری جامعہ مسجد ایک نمونہ بننا، پورے شہر کے لیے، پورے قریوں کے لیے،
جتنے اطراف و اکناف ہماری مسجد سے متعلق جتنے بھی قریے جڑتے ہیں، یہ تمام قریوں میں، تمام شہروں میں ہماری جامعہ مسجد ایک مثال بننا کہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اذان سنتے ہیں الحمدللہ پہلی فرصت میں دھڑا دھڑ مسجد میں آ کر بیٹھنا۔ میں کبھی جمعہ عید کے بعد میں ایک جمعہ کی فضیلت کے بارے میں دوں گا کہ ایک شہر کا نام بھی لے کر کے بتاؤں گا کہ وہاں کے لوگ جمعہ کے دن کتنے بجے مسجد میں پہنچتے ہیں اور کتنا ٹائم۔ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے ہم جمعہ کے لیے، 2 گھنٹے؟ کسی کو بھاگنے کی جلدی، کسی کو دکان کھولنے کی جلدی، کسی کو کھانے کی جلدی، کسی کو سونے کی جلدی، کسی کو دفتر کی جلدی، کسی کو فلاں کی۔ اللہ کو جواب دینا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔